بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کو آج ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے تجاوزات کے حوالے سے۔ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں، سندھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور غیر قانونی اراضی کے اوپر جو ہے وہ تجاوزات ہوئی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ یہاں پہ نالوں کے اندر اور نالوں کی جو پراپرٹی ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریلوے کے ٹریکس جو ہیں ان کے قریب جو ریلوے کی زمینیں وہاں پہ اس طرح کے سارے معاملات ہیں۔ تو یہ تجاوزات جو ہیں وہ کیوں ہیں، اور اتنا آسان کیسے ہے کہ کسی کی زمین پہ، ایک ایسی زمین جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہی کر دی؟ مطلب اتنا حوصلہ کیسے مل رہا ہے لوگوں کو؟ خیر، ہم پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، ہم تجاوزات کے خلاف آپریشن دیکھ رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جناب گلزار احمد صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ سندھ میں سرکاری زمینوں پر بادشاہوں کی طرح قبضے کیے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اس وقت عدلیہ بھی وہ متحرک ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح قابو کیا جائے۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب فاروق ڈاڈی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبح بخیر۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان میں کیا مطلب دوسرے ممالک میں بھی کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ سرکاری زمین پہ یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ دیکھیں، کراچی اور سندھ میں تو کرپشن اسکائی از دا لمٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے پچھلے اب یہ جو بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا، بڑے بڑے وعدے سب کیے، یہ سب کیا دے گا کون جب آپ نے پہلے بجٹ میں سے کچھ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ اب رہی بات تجاوزات کی، تو دیکھیں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، اور لوگوں کا، عام پبلک کا اس میں بے تحاشا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ جب حکومت انہیں عمارتیں بنانے کی پرمیشن دے رہی ہے، اس کو لیز کر رہی ہے، کے ایم سی اس کو کنفرم کرتی ہے، رجسٹر کرتی ہے، تو وہ لوگوں پہ ایک حکومت کا اعتماد ہوتا ہے، تب جا کے وہ اپنا سرمایہ ان چیزوں پہ لگاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ کہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو برساتی نالے کے اوپر انہوں نے بلڈنگ بنا دی ہے، انہوں نے تو یہ پہلے نہیں پتہ چلا؟ یہ پہلے نہیں پتہ چلا کہ یہ غلط جگہ پہ پرمیشن لینے آئے ہیں، یا غلط جگہ پہ بجلی کا کنیکشن لگ رہا ہے، یا غلط جگہ پہ گیس کا کنیکشن لگ رہا ہے، ٹیلی فون کا کنیکشن لگ رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت کی ایک کریڈبلٹی ہوتی ہے، اور عوام کا حکومت پہ ایک اعتماد ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ جب اگر حکومت ہی اپنی عوام کے ساتھ کھیلنا شروع کرے، اپنی عوام کو دھوکہ دے، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ نسلہ ٹاور گرانے کی بات آئی، ایک اپارٹمنٹ 3-3 4-4 کروڑ کا اس میں ہے۔ اب لوگوں کی عمر بھر کی جمع پوجی، کمائی، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن وہ پوری نالے میں بنی ہوئی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سندھ گورنمنٹ کو سب سے پہلے اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کو زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی بھی وہ لوگ موجود ہوں گے، وہ افسران جنہوں نے یہ سینکشن کیا ہے، ان سب کو گرفتار کیا جائے۔ میں آپ کے چینل کی توسط سے کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، ایون بلڈرز اور جو بھی ان کا گروپ ہے، سب کو اور ان سب کی پراپرٹیز کو سیز کیا جائے۔ صحیح ہے۔ اور اس کو نیلام کر کے ان متاثرین کو پیسے دیے جائیں، اور یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو آباد کرے، اور اسی ویلیو کی ان کو متبادل جگہ دی جائے، کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے یہاں اپنی بکنگ کروائی، اور سندھ گورنمنٹ کے دھوکے کی وجہ سے عوام پریشان ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ ایک نسلہ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے شہر میں جہاں جہاں بھی تجاوزات ہیں، بے شک آج سے 20 سال پہلے بھی اگر کسی نے بنایا ہے، اس افسر کو چاہے وہ ریٹائر کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کو پکڑے، اس کی پراپرٹی کو جو ہے ضبط کرے، اس کو سیز کرے، اور اس کو گرفتار کرے۔ وجہ یہ ہے
کہ یہ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ ان کی ساری عمر کی پونجی کمائی آپ اس کی. دیکھیں جو تو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی جمع پونجی، واقعی گھر آج کے دور میں ایسے نہیں بنتا ہے. آپ ساری زندگی لگا دیتے ہیں، پھر جا کے اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی گھر خرید سکیں اپنے معیار کے مطابق. مگر سر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ یہاں پہ 2 کلو خربوزے لینے ہونا تو پوری ریڑھی سونگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں آپ نے پوری زندگی کی کمائی آپ نے خرچ کرنی ہے وہاں آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، نالے کی اراضی ہے، ریلوے کی ہے، یا یہاں 3 منزلہ کی اجازت ہے، میں 7واں فلور لے رہا ہوں، وہاں ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ حکومت پہ ایک اعتماد ہوتا ہے. جب وہ حکومت کے سینکشن پرمیشن یہ ساری چیزیں دیکھتے تو ان کا ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے تو ہم سیکیور ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب حکومت ہی عوام کو دھوکہ دے گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ وار ہے. اور سندھ حکومت چاہے یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے ارباب رحیم کے دور کی حکومت ہو، جس نے بھی جو کچھ کیا اس شہر میں چائنا کٹنگ کی اس میں MQM بھی پورے طور پہ ملوث ہے. اچھا ٹھیک ہے، حکومت مطلب آپ نے کہا کہ دھوکہ دیتی ہے عوام، وہ دھوکہ کس طرح دے رہی ہے؟ مطلب ذرا اس بارے میں بھی مزید. دیکھیں دھوکہ اس طرح دے رہی ہے کہ میں اگر کہیں ایک بلڈنگ میں اپارٹمنٹ بک کرانے جاؤں تو وہ مجھے پرمیشن ساری بتائیں گے کہ بھئی یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھی سینکشن ہے، KMC سے بھی، ہر جگہ سے NOCs ہے، اور ہم یہ ہے تو اس پہ میرا ایک اعتماد ہوگا. جب گورنمنٹ نے کیا تو ظاہر مجھے کیا پتا کہ اس بلڈنگ کے نیچے سے نالا نکل رہا ہے، مجھے کیا پتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ان کا اعتماد گورنمنٹ پتا. جب گورنمنٹ ہی اپنی پبلک کو دھوکہ دے گی، اور دیکھیے یعنی کہ وہ ادارے جو غلط غیر قانونی چیزوں کو جنہوں نے پاس کر کے انہوں نے آپ کو اسناد دے دی ہیں، وہ آپ نے لگائی ہوئی، عوام تو دیکھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے اوکے صحیح. تو اب آپ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے. اب آپ پورے شہر میں ساری تجاویزات گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ جب جنرل توقیر ضیاء PCB کے چیئرمین تھے، انہوں نے وہاں کی پارکنگ کی جگہ کو جو ہے پوری ایک جنرل کالونی کو الاٹ کر دی جو کہ ناجائز اور غیر قانونی ہے، اس کو بھی گراؤ. یہ صرف جو عام عوام ہے اس کے ساتھ تو آپ ان کی تو پراپرٹیاں گرا رہے ہو، ٹھیک ہے، نو بڈی از ابو دا لا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. بے شک. لیکن پھر اس جنرل کالونی پہ بھی آپ بلڈوزر چلا، اس کا بھی حکم صادر کریں کہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ نیشنل اسٹیڈیم کرکٹ گراؤنڈ کی پارکنگ کی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے جنرلز کالونی بنائی ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے. جو چیز ابھی بھی کراچی کے اندر مطلب یعنی کہ آپ یہ بات بڑے ثبوت کے ساتھ مطلب آپ کر رہے ہیں؟ آن ریکارڈ ہے یہ بات، یہ بات آن ریکارڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے. چلے ہو سکتا ہے کہ مبینہ طور پہ اگر یہ بات ہے تو سپریم کورٹ اس کی بھی تحقیقات کرے. جسٹس گلدار کا تعلق کراچی شہر سے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ہم، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ پرمیشن دے دیتی ہے یا پاس کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اپروو کر دیا کہ آپ یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں. جو اگر کوئی 10 منزلہ یا 5 منزلہ عمارت ہے وہاں پہ 3 منزلہ کی اجازت ہے، تو وہ جو 2 منزلہ اضافی بنے ہوئے ہیں اب اس کے لیے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ریٹس ہیں، آپ کو ایک سٹوری کے لیے آپ کو خاص پیسے پے کرنے ہیں اور آپ کو اجازت نامہ مل جائے گا. وہ پیسے جاتے کہاں پہ ہیں؟ وہ مطلب کیا وہ ایک افسر کی وجہ سے مطلب ایک شہر میں کتنے افسر ہوں گے؟ کیا یہ گنتی کے چند لوگوں کی وجہ سے کام ہو رہا ہوگا؟ وہ پیسے اوپر منسٹر لیول تک جاتے ہیں، CM ہاؤس تک جاتے وہ سارے پیسے، اور ایک پوری چین چلی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کراچی کے اندر ایک سائما ٹاور بنا تھا ملٹی سٹوری، جس کے لیے تمام اداروں نے مخالفت کی کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسنار کل نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. بالکل صحیح ہے. اس کی پرمیشن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلڈروں نے کو ایسے پکڑا، انہوں نے اس کی پرمیشن پھر آصف زرداری نے فائل لی. مقصد ہوتے بھی ایک مشہور قصہ ہے کراچی کا. تو یہاں سے اس طرح سے بے تحاشا مثالیں ہیں. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ہم اس بارے میں
ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, کافی دیر سے ہولڈ پہ, انہیں ذرا شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, یہی عرض کر رہا ہوں. یحییٰ بھائی, کتنے عرصے بعد آپ کی آواز سنی؟ سر میری تو آپ کو پتا ہے آپ سے اب تک سے ایک اٹیچمنٹ ہے, لیکن اتفاق سے فون نہیں ملتا. اور خیر اینی وے, اچھا یوسف صاحب نے آپ کو بہت سلام دیا ہے, بہت پوچھتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اور پہلے تو آپ کے معزز مہمان کو پہلے یہ بتائیں یوسف انکل ہیں کیسے؟ کچھ بہتر ہیں, بیچارے بہت بیمار تھے, لیکن بہرحال وہ آپ کا بڑا اٹیچمنٹ تھی آپ کے پروگرام سے, آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں کہوں گا آپ سے بات کریں گے. اچھا پہلے تو میں آپ کے معزز مہمان کو سلام کرنا چاہوں گا. یقین کریں فہیم بھائی, انہوں نے جو بات کی ہے نا, ایک بات صحیح کی ہے, وہ یہی حقیقت ہے. میں اس کو اتنا کلوزلی واچ کر رہا ہوں, آپ پہلے بھی پروگرام آپ کرتے رہیں. دیکھیں بات پتہ ہے خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ کہ اس شہر میں دیدہ دلیری سے سارے کام ہوتے ہیں. جب بلڈنگ بن جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, اس کے این او سیز ایشو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کوئی درخواست لگاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس پہ کاروائی کرنا. پرابلم پتہ ہے کہ پرابلم یہ کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, میرا شو روم ہے, فرض کرو میں نے میرے شو روم جنہوں نے نقشہ دکھایا جی اوکے سب کچھ صحیح, مجھے نوٹس آ گیا, فرض کرو نوٹس جب آتا ہے تو میں جب لے کے جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ نقشہ آپ کے پاس جو ہے وہ الگ ہے اور ہمارے پاس اندر کچھ اور جمع ہے. یہ ڈرامے بازی سب چلتی ہے. اب جتنے لوگ ہوتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کے, ان کو پتا ہے, فاروق بھائی بیٹھے, ان کو پتا ہے امیر ترین لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا کریکٹر جو کینیڈا جا کے بیٹھ گیا ہے, سب لوگ جانتے ہیں, ایون جج صاحب جسٹس گلزار نے کہا ہے کہ یونس میمن کنٹرول کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو. تو جب وہ اتنی کلیئر بات, اتنا سب کچھ, کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی, ہو کیا رہا ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے نا وہ مر رہا ہے. اب جس نے بلڈنگ بنائی, جس نے اپروول دی, آپ یقین کریں آج بھی بفر زون میں نارتھ گراؤنڈ پلس 3 جو پورشنز بن رہے ہیں اور دھڑلے سے پیسے دیں. ایک نقشہ پاس کرانے کے 120 گز کے کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے. آپ اپنے گھر کی ریتی اتاریں, خالی خدا کی قسم, کیاری بنانے کے پولیس کھڑی ہوتی ہے وہاں. تو کیسے یہ جنگل میں تو نہیں بن رہا نا. سوال یہ میرا تو صرف ایک درخواست ہے, مختصر سی بات کہوں گا چیف جسٹس صاحب سے, خدا کے لیے جسٹس صاحب جن لوگوں نے اپروولز دیے ہیں, جن لوگ, ان کو سب سے پہلے اندر کریں اور کمپنسیشن دیں جنہوں نے دی. اب دیکھیں نالے پہ, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نالے پہ غلط بنا, آپ کو پتا ہے نہیں اپنے غلط کے, لیکن ایک بلڈنگ ہے, ایک بنی بنائی بلڈنگ ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کی این او سی دکھا رہا ہے, اپروول دکھا رہا ہے, اس کا ایڈورٹائزمنٹ دکھا رہا ہے, تو مجھے تو نہیں پتا, جیسے انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ غلط ہے, مجھے تو اپروول مل گئی. اب نہ تو اس کی یہ اس کے لیے خلاف, ان لوگوں کے لیے جب تک خلاف کاروائی نہیں, آج بھی وہ کام کر رہے ہیں, آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یحییٰ بھائی, آپ نے کال کیا. اور ایک وقفے کا وقت آ گیا. ایک وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ دھڑلے کے ساتھ سارا کچھ آج بھی ہو رہا ہے, یہ کہا ہے یحییٰ صاحب. ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تجزیہ کار جناب فاروق ڈاڈی صاحب, اور آج ہم بات کر رہے ہیں تجاوزات کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کے بارے میں. اچھا فاروق صاحب, وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے یحییٰ صاحب ٹیلی فون لائن پہ, ہمارے ریگولر کالر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جتنے اسی مطلب طاقت کے ساتھ آج بھی کام جاری ہے, آج بھی وہی غیر قانونی جگہیں جو ہیں ان کو اپروول دی جا رہی ہے. تو مطلب میں تو سمجھ رہا تھا شاید یہ پرانا کام, جو پرانی اپروولز کی بات ہو رہی ہے, اگر آج کے دن بھی وہی رشوت جو ہے وہ چل رہی ہے اور سارا کچھ اپروو ہو رہا ہے, تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. سر دیکھیں, یہ رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں, یہ رشوت کو برا نہیں سمجھتے, یہ اپنا جائز حق سمجھتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جتنے افسران ہیں, یہ حکومت پاکستان کو اتنا ریونیو نہیں دیتے جتنا ریونیو, اس سے زیادہ ریونیو اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ارباب اقتدار کو پہنچاتے ہوں, چاہے اپنے سی ایم ہاؤس میں پہنچاتے ہو, چاہے جس کو پہنچاتے ہو, لیکن جو پیسہ کلیکشن ہوتا ہے وہ پیسہ پورا حکومت کے خزانے میں نہیں جاتا. آپ ایف بی آر میں بھی دیکھ لیں. کب سے چل رہا ہے یہ, ویسے یہ غیر قانونی تجاوزات میں اس طرح مدد کب سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, غیر قانونی تجاوزات میں اس وقت بڑی تیزی آئی جب ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ایک نیکسس بنا کراچی کے اندر. اچھا. اور دونوں نے اپنے اپنے طور طریقے سے, اس میں میئر کراچی کو بھی میں پورا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. مصطفیٰ کمال بھی اس وقت شہر کے ناظم تھے, ان کو بھی آپ چارج کریں اس کے اوپر
کہ آپ के दौरे हुकूमत में ये जो चाइना कटिंगें हुई है और जो इमारतें बनी हैं, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त, ठीक है ना। तो इन तमाम लोगों को मैं ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो अरबाब रहीम की सिंध गवर्नमेंट हो, ये जो कोई भी है, इन लोगों ने कराची के शहरियों के साथ, सिंध के लोगों के साथ एक बदबयानती की है, उनको धोखा दिया है। इन तमाम लोगों को चार्ज किया दिया जाए, इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाए और उसको नीलाम करके इन तमाम मुतासरीन को पैसे दिए जाए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब इम्तियाज साहब। सर इम्तियाज पाकिस्तानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब पाकिस्तानी साहब कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस फ़हीम भाई, दो छोटी सी ये बातें अर्ज करनी थी। फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सर आंखों पे, बस एक रिक्वेस्ट है अदालत आलिया से कि ऐसे लोग जो कि बहुत ताकतवर किस्म के या गुंडे या बदमाश किस्म के होते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग में इस तरह का काम अगर करते हैं, अगर कह रहा हूँ अगर करते हैं, तो उनको भी गिरफ्त करना चाहिए, ताकि ना आइंदा वो इस तरह से हरकत ना कर सके ना, नाजायज करके फिर उसको बेचे। और दूसरी बात ये करना था, प्यारे वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट थी कि क्या सिर्फ सरकारी इदारे के लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं या उन्होंने आपको वोट दिया, और दूसरे इदारों के लोगों की सैलरी के बारे में प्यारे इमरान खान साहब जरूर ब जरूर कोई हुक्म जारी करें, इसलिए कि सरकारी इदारे वाले तो थोड़े से हैं और हम जो है निजी इदारे वाले बहुत ज्यादा हैं, तो काइंडली करें, और हम भी उतने ही पाकिस्तानी जितने ये पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका तो नाम भी इम्तियाज पाकिस्तानी। अच्छा मैं इनके तरह जवाब दे दूं। हाँ जरा। देखिए, ये सूबाई हुकूमतों का काम है और 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सही है। ये अगर सिंध है तो यहाँ सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेवार है, और हमने ये देखा कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब से कराची से पीपल्स पार्टी का खात्मा हुआ है, इन्होंने कराची को बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है और कराची पे कोई रुपया नहीं लगा रहे हैं। आज आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो उसका हक नहीं है, फिर भी वो अपने पास है। 52 सिर्फ फायर फाइटर्स टेंडर वो दिए इनको, ठीक है। नाजमाबाद के रोड बना रहे हैं, मंगो पीर के रोड बना रहे हैं, ये सारे सिंध हुकूमत का काम है जो आज फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, KCR कर रही है। और पिछले 14 साल से 14 बसें भी क्या, 5 बसें भी सिंध गवर्नमेंट ने सरकारी बसें इंडक्ट नहीं की इस शहर के अंदर, जबकि 2018 का नासिर शाह साहब का जो इंटरव्यू है वो है कि हम बस अभी ये 6 महीने के अंदर 1400 बसें जो हम शहर के अंदर ला रहे हैं। आज उसको तीसरा साल है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये वादे और कराची के साथ ये नाइंसाफ़ी, देखिए कराची जो है वो सिंध है और ये सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन ये, और जिस तरह कराची के लोग परेशान हैं उससे ज़्यादा इंटीरियर सिंध के लोग परेशान हैं कि ये जो सिंध का बजट है जाता कहाँ पे है। सर शहरों के हालात देखें, आज अपने पाँव पे वो शहर खड़े ही नहीं हैं, उन लोगों को कुछ बेहतर रोज़गार के लिए कराची की तरफ रुख करना पड़ता है। यही उन शहरों में कुछ जो माशी सरगर्मियाँ हैं ये मुनासिब हों, वो वहीं पे लोग काम करें, वो इधर वो भी नहीं चाहते सर, एक तजवीज़ है मेरी काम करें। इसी सिलसिले में मनमोहन सिंह ने इंडिया में एक स्कीम मुतारिफ कराई थी। उन्होंने क्या किया कि हर गांव और छोटे शहरों के साथ एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई, ठीक है, और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी यह इंडस्ट्री लगाएगा उसे 30% हम रिबेट देंगे कंप्लीशन के बाद। आप यकीन करें, शहरों से लोगों ने रुख किया गांव और छोटे टाउन्स की तरफ और वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाई, और पूरे इंडिया में एक इंडस्ट्री का, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री का एक जाल बिछ गया और लोगों को उनके दरवाजे पे रोज़गार मिला। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए प्लान। और ये कामयाब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ पे जो हमारी हुकूमतें हैं, मैं फेडरल की बात नहीं कर रहा, लेकिन सूबाई और बहुत पहले भी जो थे, वो लोग ये देखते हैं कि उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। सही। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि मुतासरीन को पैसे दिए जाएं
जिन लोगों ने पैसे लूटे हुए हैं, इसमें जो करप्शन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक तो हैं वो बिल्डर्स, ठीक है, जो नहीं बिल्डर्स से ज़्यादा बिल्डर्स तो है, लेकिन वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो कंट्रोलर अफसरान, जो चीफ कंट्रोलर है, उसका डिप्टी कंट्रोलर, वो जाके जो साइट पे फिजिकली चेक करता है कि इमारत सही बनी, वो ये चेक करने नहीं जाते कि इमारत में सरिया सही लगा या सही बनी है, वो ये देखने जाते इतना बन गया, मेरा हिस्सा इतना बनता। तो वो असिस्टेंट कंट्रोलर जो और साथ साथ उस इलाके के SHO को भी लाइन हाजिर किया जाए कि तुम्हारे इलाके में ये बना, कैसे बनाइए। SHO तो मतलब ऐसे सर थाना भत्ता नहीं लेता, थाना उस जहाँ बिल्डिंग बननी उनसे भत्ता नहीं लेता क्या? दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर SHO नहीं चाहेगा उसके इलाके में कोई बिल्डिंग बने जो गैर कानूनी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बिल्डिंग बन जाए। तो सबूत कहाँ से लाएं? सबूत मतलब रिश्वत दी होगी किसी ने SHO को, मगर उसके पास उसने रिकॉर्ड तो नहीं की, सबूत तो नहीं है उसके पास। देखिए मुझे नहीं मालूम कि इस बिल्डिंग के नीचे से नाला गुजरा है, लेकिन उस इलाके के SHO को 100% पता है कि यहाँ पे नाला नीचे है, किधर क्या है, किधर क्या कुछ है, हर चीज़ का उसको पता होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कि SHO पूरा जिम्मेदार, इसमें सारे लोग जो इसके अंदर मुलविस हैं, चाहे वो मिनिस्टर बल्दिया हो, चाहे वो KMC का एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ कंट्रोलर हो, चाहे CM हो, क्योंकि वो कंट्रोलर कहेगा ना जी मैंने तो चीफ मिनिस्टर के अहकामात पे ये बनाया और ये परमिशन दी है, मैं मजबूर था। ठीक है। तो एक बार अगर इन पे एक्शन लिया जाएगा तो आइंदा कोई भी अफसर ये करने की जरूरत नहीं करेगा। ठीक है, आप टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, आप ये बताइए जो कि कहाँ से ये काम शुरू होना चाहिए, पहला वो शख्स जो है वो कौन होना चाहिए जिसको इस हवाले से पूछा जाना चाहिए? चीफ कंट्रोलर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो चीफ कंट्रोलर है उसको पकड़े, उस जहाँ पे इन्होंने जो नाजायज़ परमिशनें दी है उसके डिप्टी कंट्रोलर को पकड़े, उसके असिस्टेंट कंट्रोलर को पकड़े, आप फिर उसके अलावा KMC को पकड़े और वो बिल्डर और वो पूरे ग्रुप्स को पकड़े कि आप, क्योंकि बिल्डर रिश्वत देता है तब पैसे तब परमिशन मिलती है, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे मिल जाती है, और बिल्डर को भी सब पता होता है। तो उन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए। एक बिल्डर एक बिल्डिंग नहीं बना था, उसके तो शहर में 50 बिल्डिंगें बननी होती है, वो एक ग्रुप होता है 10-10 लोगों का, 15-15 इन्वेस्टर का ग्रुप होता है, मिल के बनाते हैं, बना के वो दे के निकल जाते हैं। तो आज मुझे बताया ना कि नस्लात, तो इनकी अपनी यूनियंस हैं, बिल्डर्स की अपनी एसोसिएशंस हैं, और ये हुकूमतों के साथ भी राब्ते में हैं, बाकायदा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रहे हैं। ये सारे करप्शन के हिस्सेदार हैं, हुकूमत और ये सब, दे आर हैंड इन ग्लव्स। तो ये लोग जब तक इनको कानूनी तौर पे इनकी सरजनिश नहीं की जाएगी तब तक ये मिसाल आगे के लोगों के लिए नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये काम किसको करना है? अभी किसी शहरी को मतलब अगर सिंध गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती है, हाँ, तो फिर इस पे आप फेडरल गवर्नमेंट को इस पे वो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह 2 दिन पहले ये कहा कि कराची शहर को तो यूनुस मेमन और वो मंजूर काका वहाँ से कनाडा से चला रहे हैं, अब ये शहर की इतनी बड़ी बेबसी के फिर ये CM हाउस क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये किसी और ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि कराची शहर जो है वो कनाडा में बैठ के यूनुस मेमन और ये मंजूर काका चला रहे हैं। मगर ये एक और सवाल मुझे बताइएगा कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये कहा है कि सिंध में सरकारी ज़मीनों पर बादशाहों की तरह कब्जे किए जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने के अंदर सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाए। सही है, मतलब खुद से एक्शन लेना और इस तरह का बयान देना ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, मगर हमें याद है कि माजी में एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हस्पताल में किसी की इयादत करने जाते हैं और वहाँ पे कुछ 1-2 बोतलें बरामद होती हैं, वो चीफ जस्टिस साहब खुद देखते हैं शराब की बोतल शहद निकलता है, और बाद में जनाब वो चीफ जस्टिस भी साबित नहीं कर पाते कि ये शराब की बोतल थी। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब को किस स्ट्रेंथ में देखें हम? नहीं, देखिए बात ये है कि आप और मैं भी बेशक हम शराब नहीं पीते, लेकिन उसकी खुशबू से हमें पता चल जाएगा कि इसमें शराब है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन
اب چیف جسٹس گیا اور اس کے بعد میں لیبارٹری نے رپورٹ دے دی کہ نہیں وہ تو شہد تھا. تو مقصد یہاں پہ جھوٹ اتنا ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ حکومتی سطح پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, چیف منسٹر کی سطح پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, حکومتوں کی سطح پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, تو پھر کون کس پہ اعتماد کرے؟ بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فاروق ڈاڈی صاحب, آپ تشریف لائے اور ہم اس حساس موضوع پہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو حکمران ہیں ان کو. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے بات ہوگی استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی پہ. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر جمعرات اور جمعے کے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرح جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دوستوں کو بتا دوں کہ آپ دوست ہمارے پروگرام میں کال کر سکیں گے اور کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ آپ بتا سکیں گے کہ اس سوال کو ہم جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے اور اس پہ جو جواب ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا ایک دین کی روشنی سے. استخارہ وغیرہ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں. ہمارے نمبرز جو ہیں نیلی پٹی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا تو آپ کال کر کے ابھی سوال لکھوا دیں گے, ابھی بتانے والا ہو تو ابھی بتا دیا جائے گا, ورنہ بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. سر, ماہ ذی القعدہ یس اس کا آغاز ہو چکا ہے, تو ایک تو آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے اور اسی کے ساتھ مختصراً آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ایک میسج نا واٹس ایپ وغیرہ پہ ایس ایم ایس وہ بڑا عام ہے, ہر مہینے کے شروع میں آ جاتا ہے کہ وہ فلانی حدیث ہے کہ اگر آپ نے اس مہینے کی مبارکباد دی تو جنت آپ پہ جو ہے نا وہ واجب ہو گئی. تو اس طرح کے میسیجز کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے میسیج کو جو ہے بغیر سند ہونے کے آگے فارورڈ کر دینا, اس بارے میں اور اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ذی قعدہ, اچھا بیٹھ جانے والوں کا مہینہ. ٹھیک. قعدہ کہتے ہیں بیٹھنا. کیا اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 12 مہینوں میں حرمت والے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے, ماہ ذی قعدہ. اور اس مہینے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں بیان فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا, اور اس کے بعد جو کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی مہینے میں کی گئیں. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں اپنا ورد یاد کروایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ پھر آپ نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کا موقع عطا فرمایا. تو یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. 3 روزے بھی کوئی اس پہ رکھتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 900 برس کی نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے 3 روزوں کا. ہمارا نصاب اس مہینے کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے, الحی القیوم, اے زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والے. الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم, یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. پورے دن 5 تسبیح پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ٹھیک ہے, اور 3 روزے اس پہ رکھنے ہیں. یہ ہمارا ماہانہ نصاب ہے انشاءاللہ اس مہینے کا. باقی آپ نے جو آخری بات کہی کہ لوگ یہ ہر ماہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کی خبر دی تو اس کے لیے جنت ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک حدیث نہیں اور یہ ایک بات نہیں, کئی ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت ہیں, موضوع ہیں. اس لیے اول تو جو ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہوگی یا علم ہو تو پھر اس کو آگے بڑھائے کریں, ورنہ یہ سخت وعید ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
اچھا، تو اسی لیے بعض اوقات گفتگو کے دوران کہتے ہیں اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی کہنا اس وقت درست ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام اس میں موجود ہو. صحیح. بہت ساری باتوں میں بندہ کہہ دیتا اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو اگر واقعی قرآن کی آیت ہے یا حدیث قدسی میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے، یہ جملہ جب تک کنفرم نہ کہا جائے. اسی طرح رسول پاک کے بارے میں کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم بنانے کے مترادف ہے. اس لیے فرصت میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو چاہے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھکاٹک. اور بعض اوقات میں آپ کو ایک دردناک واقعہ سناؤں. ایک باپ میرے پاس آیا، اس نے اس کے بیٹا تھا سٹی اسکول میں. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک مطلب یعنی کہ وہ تصویر آئی ہوگی، اس تصویر کو اس نے فارورڈ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ تصویر ناقابل بیان تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی چھوٹی عمر کی خاتون کی تھی، جو ان کی عمر کی ہوں گی. اس کو پورا مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور 10 لاکھ کا اس کو جرمانہ لگا. وہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ جسٹس صاحب نے کہا 5 لاکھ روپے سیلانی جمع کراؤ اور 5 لاکھ کسی اور ادارے جمع کرو. اب سوچو ایک بچہ جو شاید او لیول کا بچہ تھا، تو یہ گھمانا اور وائرل کرنا، اس نے تباہ کر دیا ہے. یعنی میرے ساتھ زندہ واقعہ ہے کہ وہ بچہ پورا مہینہ جیل میں رہا. عمر اس کی ہوگی 14-15 سال کی، اور اس کے باپ کو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ملا. اور وہ بچت اس لیے ہوئی کہ وہ تصویر خود بچی نے خود بھیجی تھی. اچھا. اگر اس نے نہ بھیجی ہوتی اور اس نے کھینچ لی ہوتی تو شاید زندگی بھر جیل میں رہنا پڑتا. تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے انفارمیشن کا ایک ذریعہ تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خطرناک ٹول بھی ہے. بہت بڑا خطرناک ٹول ہے. ہاں تو صحیح. خیر تو ٹھیک ہے، ہم اس دفعہ کا آپ نے جو مہینے کا وہ وظیفہ ہے وہ آپ نے بتا دیا، الحی القیوم. یہ ہمیں روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے؟ نہیں، 5 نماز 5 تسبیح. اچھا 5 تسبیحیں پڑھنی ہے اس کی. تو اس کے فائدے کیا کیا ہیں ذرا؟ جی اصل میں یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم دنیا کے ہر کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے روزی ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ذاتی مکان ہو. یعنی دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، دنیا و آخرت کا کوئی ایسا کام نہیں جو اسم اعظم سے پورا نہ ہو جائے. وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا واقعہ موجود ہوگا. سنا ہوگا آپ نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حدود نے کہا کہ ملکہ سبا تمہارے پاس آنے کے لیے نکل چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے لے کر لا دے. تو افریت نے کہا کہ میں لا تو دوں گا مگر آپ کی نشش ختم ہونے سے تک یعنی چند گھنٹے لگیں گے. تو آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں لا دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے سے پہلے قرآن کی آیت ہے. تو وہ کیسے آئے؟ فرماتے ہیں وہ اسم اعظم پڑھا تھا انہوں نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، اور دوران وقفہ ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے. بلا جھجک آپ اس نیلی پٹی والے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ سے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج پروگرام کے اس حصے میں ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. روحانی مسائل کے حوالے سے اور استخارہ کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے آج یہ نشست جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ہم نے. اور دوران وقفہ ہم نے کچھ کالز جو ہیں وہ آپ کی لی ہیں، آپ لوگوں کی، ان کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فیصل آباد سے. ہمیں ایک خاتون نے کال کی، نسیم اختر صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں ارسلان، ایک تو ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا کہ پاک مہینہ ہے تو اس میں نکاح کر لیا جائے. اور 15 دن بعد ہی جو خاتون جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے فیصلہ دے دیں. تو یہ انہوں نے سوال کیا، اس بارے میں بتائیے. جی ایسا تو کچھ نہیں ہے جس کا تعلق خدا نخواستہ کوئی نظر بد سے ہو یا عملیات سے ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس مہینے کا نصاب جو نے بیان کیا ہے الحی القیوم 5 تسبیحاں یہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو 555 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ نوکری بھی لگ جائے گی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر وہ کر دے. آمین.
اچھا ان کے بعد ہمیں دوبارہ جو کال آئی دوسری وہ نورین صاحبہ کی آئی لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ایک تو اس مہینے کا وظیفہ بتا دیں. نورین جی آپ کی لائٹ چلی گئی ہے, وظیفہ ہم نے بتا دیا ہوا ہے, تو جو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں وہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے www.facebook.com/newscafe. آپ یہاں پہ جائیں, ڈیلی کی ایپیسوڈز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, پھر انہوں نے کہا کہ اصال ثواب کے لیے کیا پڑھنا چاہیے. انہوں نے 2 چیزیں بتائیں, وہ آپ خود ہی ڈسکس کر لیجئے گا. پھر انہوں نے کہا کیا تیسرا کلمہ جب پڑھتے ہیں تو وہ پورا پڑھا جاتا ہے یا مختصر پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ میں اللہم اجرنی من النار, اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتی ہوں, اور ایک ہے اللہم اجرنا من النار, یعنی اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتے ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھا جائے؟ تو دونوں ہی پڑھا جا سکتا ہے, البتہ یہ زیادہ بہتر ہے اللہم اجرنا من النار. اچھا, کہ اللہ ہم سب کو, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے, سب کی نیت سے اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو یہ دگنا ثواب ہے. اور اللہم اجرنی من النار کے بارے حدیث پاک میں کہ فجر کی نماز میں فرض پڑھنے کے بعد اپنے پاؤں تبدیل کیے بغیر جیسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہم اجرنی من النار. اچھا, اسی طرح مغرب کی نماز میں سلام پھیر کر اپنے پاؤں وغیرہ چینج کیے بغیر جیسے بیٹھے تھے ایسے بیٹھے ہوئے 7 بار پڑھ لیا جائے اللہم اجرنی من النار. تو یہ اجرنا اور اجرنی کے معنی فرق, یہ اجرنی جو ہے یہ مطلب وہ ہے کس ذات کے لیے اور وہ اجتماعی ہے. ٹھیک, اچھا 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 اچھا, بالکل انفرادی ہے اور وہ اجتماعی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو آپ نے کہا کہ جو تسبیح صلاۃ و تسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, کہا ایصال ثواب کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر آگے پڑھ سکتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو دونوں کا اختیار ہے, لیکن پورا پڑھیں گے تو ثواب دگنا ہو جائے گا, ورنہ اتنا پڑھنے سے بھی ایصال ثواب کریں تو حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی محمد رضوان ہوں راولپنڈی سے. جناب خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں, آپ خیریت سے ہیں رضوان صاحب؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک, آپ کی دعائیں. اچھا میں نے خود مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. بات کیجئے, بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ جی مولانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. جی جی جناب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی محترم آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد نعمان میرے بھائی ہیں اور ہماری والد کا نام ہے نسرین اختر, جو کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کو سارا پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ لندن گئے تھے, جس طرح ان کا ویزا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب لندن گئے ہیں تو جناب انہوں نے وہاں پہ کچھ اچھے کام کرنا بھول گئے. یہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانا, اس طرح کا کام کرنا بالکل یہ بدل ہی گئے, وہ رہے ہی نہیں نعمان. حالانکہ پہلے بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ, اب بھی اچھے ہیں, لیکن جو ہے نا برے کام کرنا انہوں نے شروع کر دیے. تو لاسٹ ٹائم تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے نشے کی حالت میں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور ان کی فائل کر دی ہے کورٹ میں, جو کہ 1 کو جو ہے ان کی سنوائی ہے. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا لائسنس بینڈ ہو سکتا ہے. تو ایک یہ مسئلہ تھا, اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان 2 بھائی جو نعمان اور عثمان انگلینڈ ہوتے ہیں, اور جس مکان میں ہم رہتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں, اس کا جو ہے حصے کے پیسے ہم نے 1 کروڑ روپے یعنی کہ 1 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے ہم نے جو ہے طے پایا تھا کہ اپنے جو ہمارے چاچا ہیں ان کو ہم نے دینا ہے. تو ہم اس مسئلے میں بڑے پریشان ہیں کہ نعمان صاحب نے یہ کام شروع کر دیے ہیں, اور دن بدن جو ہے نا ہمارے لیے بڑی مشکلات آ کے کھڑی ہو رہی ہیں. اور ان کا پروگرام بھی ہے دونوں بھائیوں کا انگلینڈ سے پاکستان آنے کا, اور میں جو ہوں وہ خود کریم کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوں. اور مجھے ایک جو آپ نے بتایا تھا 2 ہفتے پہلے وظیفہ بھی, تو میرے لیے کافی مشکل تھا, تھکاوٹ کافی ہو جاتی تھی, اتنا لمبا میں کر نہیں سکتا تھا. تو مجھے کوئی اچھا سا پکا کوئی سال بھر کا یا اس طرح کا بتا دیں کہ میری رزق روزی میں برکت رہے اور فون سے مجھے آسانی کاروبار میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ نے کال کیا. اور آپ دوست بھی کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم وقفے سے واپس آ کے پھر ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. اچھا کاروبار کے حوالے سے بڑے لوگ پریشان ہیں, وہ مطلب انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز, ایسا کوئی پڑھنے کے لیے جس سے ان کے کاروبار میں بہتری آ سکے, یا کم از کم حالات تو جو ہیں وہ ہیں, پوری دنیا کے ہیں, پاکستان کے بھی معاشی حالات جو ہے, کاروباری حالات جو ہے اچھے نہیں. تو جو سکون ہے, جو شکر والی جو ایک فیلنگ ہے, اس کے لیے کچھ بتائیے.
یہ کاروبار کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نوم الصبح یمن و رزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے نا قوم، تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ایک تو اللہ کا فرض سمجھ کے نماز ادا کریں، دوسرا ہمارے نبی نے وقت فجر میں جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے کی خاص دعوت دی ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر زبان پر آسان بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس وظیفے کی برکت سے جب سرکار نے صحابہ کو دیا تو صحابہ کے پاس اتنا آ گیا کہ ان کو سنبھالنے کی طاقت نہ رہی۔ تو یہ کہ آپ نے پھر کہا شکر کی کیفیت، تو وہ اس کا تو جو اللہ تعالیٰ نے واضح جواب دے دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اپنی زندگی میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو ہمیں شکر کی توفیق ملے گی، اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو ہم ناشکری کا شکار ہوں گے۔ بالکل ایسا ہے۔ جو اللہ دے رہا ہے اس پر شکر ادا کرے، تھوڑا یا زیادہ انشاءاللہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے مبرہ اور پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا ایک سوال بھی ہمارے پاس ہے، ایک بچی ہے چھوٹی سی 8 سال کی رحاب، اس کی والدہ نے ہمیں بھی یہ سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچی جو ہے نا وہ رات میں بستر پہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتی ہے۔ اچھا سوتے میں چلنے کی عادت ہے، ہم جیسے سے بڑی ہوتی جا رہی ہے یہ عادت جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس کا ہاتھ جو ہے، ماں جو ہے اپنے ساتھ اس کا ہاتھ بچی کا باندھ کے اور پھر سو رہی، تو کچھ بتائیے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے یا قادرو یا قویو، یا قادرو یا قویو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کی امی جان پڑھ کر جو ہے ان کو دم بھی کریں، اور رات کو 3 سورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھی 3 مرتبہ پڑھ کر ان کو بھی دم کریں، اپنے بھی دم کریں۔ اور آج کل جامن آ رہے ہیں کالے والے، جی ہاں جی ہاں، یہ مثانے کو بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اور تربوز، یہ دونوں بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں اس مسئلے کے لیے۔ ویسے تو بہت سے مسئلہ ہے کا حل اس میں، تو اگر بہن یہ اس کا استعمال کروائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور بقیہ ایک تعویذ دیتے ہیں ہم لوگ اصحاب کاف کا، تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر یہ تعویذ مجھ سے منگوا لیں تو انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ باقی گھبرانے کی بات نہیں، یہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے تاکہ آپ سے ذرا اچھے انداز میں بات ہو سکے۔ اچھا جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں لاہور سے انوار احمد بات کر رہا ہوں۔ نعمان احمد؟ انوار احمد لاہور سے۔ جی انوار صاحب کیا سوال ہے آپ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک سوال ہے کہ میرا پوتا 10 ماہ کا ہے۔ اچھا پوتا آپ کا 10 ماہ کا؟ ہاں جی، اسے ہرنیا کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ اچھا دوسرا سوال، میں نے ایک پلاٹ لیا تھا وہ میں بیچنا چاہتا ہوں، وہ بک نہیں رہا۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے انوار صاحب، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہم وقفے کے بعد شامل کریں گے۔ اس وقت دوستو ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے، آپ کی کالز جو ہیں وہ لیتے رہیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ہوں فہیم عباس۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دوران وقفہ ہم نے جو سوالات شامل کیے ہیں اور وقفے سے پہلے وہ کچھ ایسے ہیں۔ محمد رضوان صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد نعمان صاحب جو ہیں، جو ہمارے بھائی جو لندن گئے ہیں، وہ بالکل ہی ایک الگ انسان ہے، وہاں پہ جا کے نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے رہے ہیں، اب وہ عجیب برے کام کر رہے ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے ہم لوگ شرمندہ بھی ہیں۔ کچھ ان کے پیچھے یہاں بھی معاملات تھے، وہ دونوں بھائی واپس آنا چاہتے ہیں، تو کچھ اس بارے میں انہیں بتائیے، کافی پریشان ہیں۔ جی رضوان بھائی، بہت افسوسناک باتیں آپ نے بتائیں، بڑی مشکل سے لوگ بندے ملک سے جاتے ہیں، بڑے اخراجات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہماری ملک کی بھی ذلت کا سامان بنتے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نعمان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو عدالتی کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے، اللہ کرے بہتر فیصلہ آ جائے، آپ کے غم کو اللہ دور کرے۔ آمین۔ دیکھیں ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ اس مہینے کا وظیفہ جو ہے وہ الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم دنیا کے ہر غم کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔
ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد الحی القیوم کی 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں دن میں، اور اس کے علاوہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی رنج پہنچتا تھا تو تعلیم امت کے لیے آپ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اس کا بھی ورد کریں. آپ کے اوپر کروڑ سوا کروڑ روپے کا قرض ہے یہاں مکان کا، اللہ وہ بھی دور کر دے گا. بقیہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ رضوان صاحب ہم سے ہمارے وظائف پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی وظیفوں کی برکت سے نعمان کا سفر ہو گیا تھا. دو بھائی سفر پہ گئے تھے، انہوں نے خود اقرار کیا کہ الحمدللہ وظیفے پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سفر کا آسان کر دیا، اور یہ آزمائش آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نکال دے گا. میری لاکھوں دعائیں. آج جمعرات کا دن ہے، حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. ہم اہل کراچی والوں کو تو کراچی میں بلاتے ہیں اپنے پاس، اور دنیا بھر کے لوگ، اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پر آ جائیں. ہمارے یہاں نماز 9 بجے ہے، 9:30 سے لے کے 10:30 بجے تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. 1 گھنٹہ اس میں آپ ذکر میں دعا میں شرکت کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دنیا بھر میں امریکہ تک لوگ اس کو دعا میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ بھی کریں. اجتماعی دعا کی برکت سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. جہاں 40 مسلمان دعا میں آمین کہیں نا، وہ ایک آدمی بھی سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انوار صاحب نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک 10 ماہ کا پوتا ہے جس کو ہرنیا کا مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ بتائیے، دوسرا جو ہے وہ ان کا ایک پلاٹ ہے جو بک ہی نہیں رہا. تو یہ 2 مسائل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو. یہ 111 مرتبہ ان کی بہو تو ہر نماز کے بعد پڑھ کر اس بچے کو دم کرے. میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا. میرا نواسا جو ہے وہ جب تھا اس کو بھی ہرنیا تھا. اچھا. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس کو کچھ ہی لوپت، اب تو ماشاءاللہ 4-5 سال کا ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. لیکن اس کو جب انہی مہینوں میں تھا تو ڈاکٹر نے اس کو ہرنیا کا کہہ دیا تھا. بس میری بیٹی پڑھتی رہی جو کچھ پڑھنا تھا، میری بیوی پڑھتی رہی، ہم پڑھتے رہے، اللہ نے رستہ کر دیا. آپریشن ہوا ہی نہیں سرے سے ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور آپ نے دوسری بات کی پلاٹ کی نا، تو یا مالکو یا مالکو یا مالک 21 تسبیح روزانہ پڑھیں. یہ بیچنے کے لیے خریدنے دونوں کے لیے بہتر ہوتا ہے وظیفہ. اچھا. اگر کچھ بیچنی ہے تو بک جاتی ہے، خریدے تو مل جاتی ہے. تو یا مالکو یا مالکو یا مالک 21 تسبیحاں ہر روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا پلاٹ بک جائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. ہمیں انیلا صاحبہ نے کال کیا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ بہت دعائیں کریں، میں بڑی پریشان ہوں، آزمائشیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، گھر بھی بدلنا ہے وہ بھی نہیں بدل پا رہے ہیں. تو ان کے لیے کچھ؟ جی بالکل. آزمائشیں، امتحانات مسلمان پر آتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مومن پر یہ چیز آتی ہیں. تو بہرحال آپ نے کہا دعائیں کریں. دعا کا دن بھی ہے، مہینہ بھی دعا کا ہے، خاص الخاص میں حرمت والا مہینہ ہے. تو آپ بہن کراچی میں رہتی ہیں تو ہو سکے تو آج رات کو ہمارے یہاں عشاء کی نماز 9 بجے ہے، آپ آ جائیں. آپ کے گھر کے کسی مرد کے ساتھ، عورتوں کا الگ سے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر آ جائیں، ہماری اجتماعی دعا شرکت کر لیں تو اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. بقیہ جو وظیفہ میں نے بتایا تھا ابھی، یا مالکو یا مالکو یا مالک، گھر بیچنے کے لیے بھی اور گھر خریدنے دونوں کی آپ کو دونوں چیز ریکوائرمنٹ ہے. میرا یہ بک جائے، دوسرا مل جائے. اس وظیفے کو اپنائیں. اس مہینے کا نصاب جو دیا گیا ہر نماز کے بعد الحی القیوم، اس کا وظیفہ کریں. اور ایک بار پھر کہوں گا کہ جمعرات کی رات کے بارے میں حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں اس رات میں کوئی دعا رد ہوتی نہیں. بس یہ کہ اہل کراچی خوش نصیب ہے کہ میرے ساتھ آ کے دعا کر سکتے ہیں. بقیہ لوگ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے دعا میں شرکت کر سکتے ہیں. صحیح. آخری سوال، اور وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ دعا بھی ہم شامل کر سکیں. شاہین صاحبہ نے اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ فلسطین جانے کے حوالے سے آپ کے ادارے نے کہا تھا، اس کا کیا بنا، اور کیا بقرہ عید پہ قربانی کا انتظام وغیرہ وہاں پہ کر رہے ہیں؟ کن ممالک میں آپ کرتے ہیں قربانی کا انتظام، اور کس طرح مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کی طرح؟ اس بارے میں گائیڈ کیجیے. دیکھیے، ہم نے افریقہ میں اور شام میں، ٹرکی کے بارڈر پر، اور اس طرح دوسرے ملکوں میں کام کیا تھا. مگر فلسطین کے بارے میں براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو بار بار پیغام دیا، اور انہوں نے جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی پیغام دیا کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں. اور ہم ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں انٹری نہیں ملی. اب تو ممکن نہیں کہ میں فلسطین جا کر قربانی کر سکوں. البتہ افریقہ میں جیسے ایتھوپیا جیسے ملک ہیں، ایسے ممالکوں میں میں نے ماضی میں افریقہ کے ملکوں میں کہا کیا ہے، یمن میں قربانی کی ہے، تو شام میں کی ہے. اس سال ابھی تک ہم اب معاملات کچھ تبدیل ہو گئے ہیں نا، تو اس میں تھوڑی سی مشکلیں بڑھ گئی ہیں. اس لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس وقت ملک سے کہیں باہر کر سکیں قربانی. صحیح.
تو سر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہمارے پاس کوئی 1 منٹ ہوگا, وہ 1 منٹ کا بہترین استعمال کرتے ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. دوستو آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں, اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. یوسف صاحب کے لیے, خالد صاحب کے لیے دعا کے لیے اپنے خاص کا ہے. جی ہاں, جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یہ خالد صاحب, یوسف بھائی صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا, ان کے لیے بھی, اور روئے زمین پر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جتنے تنگ دست و بے روزگار ہیں سب کو روزی عطا فرما. جن کو مقدموں میں پکڑ لیا گیا ہے ان کے لیے غیب سے آسانی عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے, جو بے رشتہ ہیں ان کو رشتے عطا فرما. جو روٹے ہیں ان کو منا, جو بچھڑے ہیں ان کو ملا. ہمارے وطن کے حالات اچھے فرما دے. کورونا اور لاک ڈاؤن کی آفت سے بھی جان چھڑا دے. یا اللہ برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما. ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی اصلاح فرما. سب کی مشکلات حل فرما. سب پر رحم فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.